پاکستان میں سردی کا عالم ہے، گیس تو ویسے نہیں ہے، ایل پی جی اتنی مہنگی ہے کہ عوام افورڈ نہیں کر سکتے، اور بجلی بھی اتنی مہنگی ہے کہ اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں پورے کپڑے پہن کے بیٹھو، یعنی ہم مغرب زدہ تو نہیں ہیں۔ پھر پتہ نہیں ہمیں کیوں کہتے ہیں، ہاں اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو سردی لگے گی تو آپ جو ہے وہ کوئی جیکٹ شیکٹ پہن کے، کوئی جرابیں پہن کے، کوئی دستانے پہن کے بیٹھیں۔ تو یہ ہمارے ملک نے ترقی کی ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور کیا ہے جناب، ترقی کے سنہرے ادوار جو ہے وہ اس قوم نے اور اس ملک کے لوگوں نے دیکھے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 35 سال ہمارے اوپر بڑے اعلیٰ لیڈر کے طور پر اسٹیبلشمنٹ نے لادے، تو پھر ان کو اٹھا کے پرے پھینکا، تو پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب ہمیں چمڑ گئے، اور عمران خان کے ہوتے ہوئے ہمیں تحریک لبیک پاکستان والے چمڑ گئے، اور اب کے پی کے میں الیکشن ہوئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان ماشاءاللہ کیا زبردست جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں نے لیڈرشپ پائی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان کے وہ خاکی وردی پہن کے آنے والے، ان سے کون واقفیت نہیں رکھتا، اور وہ کب نہیں کہتے کہ ہمیں موقع دیں، ہم بہتر کر دیں گے۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہاں سے کوئی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ نجم سیٹھی صاحب ہیں، وہ جو پہلے کرکٹ بورڈ میں نواز شریف صاحب سے پرلطف قسم کی مرات جو ہے وہ لیتے رہے اور وہاں پر وہ بیٹھے رہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب سے بہت اعلیٰ شخصیات کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں تو آج تک یہ اعلیٰ شخصیات بھی نہیں پتہ چلی ہیں کہ اعلیٰ شخصیات جو ہیں وہ ہوتی کون ہیں، یعنی یہ کون لوگ ہوتے ہیں، کیا انہوں نے ملک کی ڈیولپمنٹ میں کوئی کام کیا، یا انہوں نے ملک کے اوپر جو ہے جو مسائل ہیں اس کے اوپر سیر حاصل کر کے بحث کر کے کوئی انہوں نے کوئی کتاب لکھ دی یا کتابیں لکھ دی، یا پھر یہ اعلیٰ کون لوگ ہیں جو اس قوم کے مسیح کے طور پر کبھی آئے ہوں۔ تو لیکن کہتے ہیں اعلیٰ لوگوں نے ان سے ملاقات کی۔ اب اعلیٰ میرے خیال میں انہوں نے کوئی پینٹ کوٹ اعلیٰ پہنا ہوگا، اور کسی مہنگی سی گاڑی میں گئے ہوں گے، اور انہوں نے گھڑی جو ہے وہ مہنگی سی پہنی ہوگی، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ مہنگے پینٹ کوٹ پہنتے ہیں اور مہنگی گھڑی پہن کے پھر بار بار ٹائم جو ہے نا وہ دیکھ کے بتاتے ہیں، اے ویکھیا میرے کو کتنا پیسہ، اور میرے اگر انکم کے ذرائع میرے بتائے ہوئے ذرائع سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے۔ تو جناب ایسے ہی کسی شخص کی ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان سے ساز باز نہیں، ان سے کچھ مدد کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ توقع کری ہے، کیونکہ کیا وہ اسی طرح سے رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں میں ایسے کیوں بتاؤں، پھر ان کے ہاتھ میں نجم سیٹھی صاحب کے نا وہ ایک امپورٹڈ منرل یعنی پانی کی بوتل ہے پینے والے کی، تو پاکستانی بوتل عام 70-80 روپے میں مل جاتی ہے یا 100 روپے میں مل جاتی ہے، تو وہ 300-350 روپے کی بوتل ہمیں دکھا کے تو اپنے امارت کے، پاکستان میں ویسے ہوتا تو یہی ہے نا کہ سارے جناب اپنے امیر ہونے کے چکر جو ہے وہ عوام کو دکھاتے ہیں۔ عوام بھلے سردی سے جناب ایسے ایسے کر کے کنگڑے ہو جائیں، ان کو جناب کمڑی لگ جائے، لیکن کسی کو کیا، اس ملک نے تو بہت جو ہے وہ ترقی کر لی ہے۔ ایٹمی قوت ہے، خیر سے ایٹمی بجلی گھر یہاں پر اتنے لگے ہیں کہ جناب ہر کسی کے انگ انگ میں بجلی بھری ہے، جو جس کو چھوئے گا وہ جل جائے گا، ہوتا تو یہی ہے۔ اب نواز شریف صاحب ادھر جو ہے وہ کر رہے ہیں یعنی غیر جمہوری، چلیں ان کے 35 سال جیسے بھی انہوں نے کوتاہیاں کی تو انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو، تو اب جناب وہ اس طرح کے لیپا پوتی کر کے پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اوپر سے جناب زرداری صاحب نے کل کے پی کے الیکشن کے بعد ایک ایسا بیان داغ دیا کہ جو رہی سی کثر تھی وہ بھی پوری ہوگی۔ انہوں نے کہا جی میرے سے فارمولے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کوئی حل بتائیں اس کا، تو میں نے کہا عمران خان کو جو ہے پہلے باہر نکالیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ غیر جمہوری قوتوں سے یہ کون سی گفتگو جو ہے اور کون کس بحث میں پڑا ہوا ہے۔ اس ملک کا ایک تو مذہبی جماعتوں نے یعنی اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور اوپر سے ہماری یہ 2-3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، انہوں نے بیڑا اٹھا لیا۔ عمران خان صاحب کا تو صفایا ہو گیا کے پی کے میں کہ ان کے سارے وزیر جو ہیں، وزیر با تدبیر جو ہیں، وہ جو اکبر بادشاہ میں ہوتے تھے اس کے دربار میں، تو اسی طرح کے ان کے بھی سارے وزیر کے پی کے میں لگے ہوئے تھے، اور الٹیمیٹلی جو ہے ان میں سے کوئی بھی کچھ نہیں نکال سکا، اور سب کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو ڈر یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو اگر منہ کی کھانی پڑ گئی
تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ سیریسلی اس ملک کے معاملات کو نہ تو سنبھالنے کے چکر میں ہیں اور نہ ہی اس ملک کو کسی سیدھی ڈگر پر رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو وہ غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ ساز باز کرتی ہیں، اور جو سرکاری ملازم ہیں وہ ملک کے اوپر اپنا حق حکمرانی قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو لوگ جو ہے نہ تو بجلی ہے، نہ تو گیس ہے، نہ ہی جو ہے وہ زندگی کی دوسری سہولتیں، یعنی ہاسپٹلس کہاں پر ہیں لوگوں کے لیے؟ لوگوں کے لیے ادویات جو ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ اس حکومت میں ادویات کی جو سکینڈلز بنے اور جو کرشمے اس حکومت نے دکھائے، اس پر کوئی تحقیق جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں ہوگی۔ جب کوئی ان کا کٹر مخالف ہوگا تو وہ ہمیں روز سٹوریاں سنائے گا، جیسے ہمیں پہلے جو ہے وہ اعتصاب الرحمان جو نواز شریف کے اعتصاب کے تھے، وہ جو ان کی بیٹی کے کیا ہیں مریم نواز کے جو جہاں پہ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے مریم نواز کے، اس کی جو مریم نواز کی بہو ہے اس کے وہ والد ہیں، تو بڑا قریب کا ان کا رشتہ ہے، کیونکہ یہ ساری حکومت اور ساری رشتہ داریاں جو ہے وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی باہر جو ہے نا وہ نہیں کیا، اور لوگوں کو کہتے ہیں ہم بہت جو ہے نا جی وہ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، تو خود اتنے قدامت پرست ہیں کہ آج سے کوئی 100 سال پہلے جو لوگ مٹے سٹے کی شادیاں کرتے تھے یا لوگ ایسے خاندان میں ہی رشتے کرتے تھے، تو یہ بھی اسی طرح سے جو ہے نا وہ سارے کر رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے رشتہ کہیں باہر کر دیا تو ہمارے راز تو سارے فاش ہو جائیں گے، تو وہ راز بھی اپنے پاس ہی جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اب یہ ذاتی قسم کی گفتگو تھوڑی ہو جاتی ہے، لیکن اب ذاتی کیا رہی کہ انہوں نے ملک کے تمام اختیارات جو ہیں یا تو اسحاق ڈار کو بانٹے تھے یا پھر ان کو بانٹے جو قطری خط ان کے لیے لے آئے وہ سیف الرحمان صاحب، ان کے مریم نواز کے بیٹے کے سسر جو ہیں۔ تو اب اس طرح کی صورتحال اور پاکستانیوں کی کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، یعنی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ لوگوں کے انٹرویو دیکھیں تو جناب لوگ صدارتی نظام کی، ابھی کل ایک وہ کور کمانڈر ریٹائر ہوئے ہیں جنہوں نے یہ جو کے پی کے ایریاز میں جنہوں نے آپریشن شروع کیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں 2007 میں، تو وہ جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ صدارتی نظام جو ہے نا ملک میں لے آنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک جو ہے نا وہ نہیں چل رہا ہے۔ تو جناب یہاں پہ صدارتی نظام لائیں یا پارلیمانی نظام رکھیں، عوام کو اس سے غرض نہیں ہے، اور جو یہاں پر حکومت کر رہے ہیں ان کو عوام سے غرض نہیں ہے، تو نہ جانے کیا بنے گا، یہ کوئی چوں چوں کا مربع جو ہے وہ بن رہا ہے۔ تو حالات بڑے گمبھیر ہیں۔ ڈالر 182 روپے کراس کر گیا تھا، ابھی شنید یہ ہے کہ 31 دسمبر 2021 تک اس نے 200 کو کراس کرنا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار، اب کوئی نئی تبدیلی یہاں آنے کو ہے، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان لائیں، چاہے تحریک لبیک پاکستان لے کر آئے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو غیر جمہوری طریقے سے چیزوں کو ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ تو اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہم تو سردی سے کام رہے۔